اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ میں نے آپ کے سامنے یہ آیہ کریمہ جو تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ابلیس سے خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا، سوال کیا، کیونکہ شیطان دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ اسی کے ضمن میں اور بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کیا تو اس نے تکبر کیا ہے کہ جو تو آپ نے سجدہ نہیں کیا اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یا یہ کہ تو من العالین سے ہے؟ یہاں پر دو سوال ہیں۔ قبل یہ کہ میں اس موضوع کی طرف آؤں، رحمت اللہ عالمین نے ایک جملہ فرمایا، بلکہ حدیث مبارکہ ہے جو کتاب اسرار علویہ میں موجود ہے۔ رحمت اللہ عالمین فرماتے ہیں، یا علی، اللہ نے ابتدائے حیات جب ہم فقط نور تھے، اس دنیا کی طرف نہیں تبدیل ہوئے تھے، جب ہم عرش میں تھے تو اللہ نے آپ کے ذریعے روحوں کا امتحان لیا۔ تو سائل نے پوچھا، مولا وہ کیسے؟ امیر المومنین بادشاہ کے سامنے کہا، جب ہم ارواح میں تھے تو اللہ نے سب روحوں کو اکٹھا کیا اور کہا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر فرمایا، محمد رسول اللہ بنبیکم، کیا محمد رسول اللہ آپ کے نبی نہیں ہیں؟ سب نے کہا قالوا بلی۔ پھر فرمایا، علی امامکم، کیا علی تمہارا امام نہیں ہے؟ فابى الخلائق جميعا الا قلیل منہم، صاحب کتاب نے فرمایا کہ سب نے مولا کا انکار کیا، لوگ کم تھے جنہوں نے اقرار کیا۔ وہاں پر ہے حدیث میں، والاقرار بفضلک، لیکن تیرے فضل کا انہوں نے اقرار کیا۔ تو تاریخ پڑھ لیں، ہر چھوٹا بڑا ہر ایک نے مولا علی کی فضیلت بیان کی ہے۔ حتیٰ کہ میں کئی موقع پر، بہت سے ایسے موقع ہیں، بہت سی ایسی جگہوں پر یہ ذکر کر چکا ہوں کہ گلاب کا پھول کسی دیوانے کو بھی دے دیں، اس کو وہ سونگے گا ضرور، کیونکہ اس کی جو ریح ہے، جو اس کی خاصیت ہے، تو اوصاف میں سے ہے کہ عاقل اس سے اور بھی فائدے حاصل کرتا ہے۔ بے وقوف کو ایک ہی چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ اس سے ریح کا اخذ کرنا ہے، خوشبو آتی ہے تو وہ بھی سونگھتا ہے۔ چہ جائے
اس کی بے وقوفی نادانی کی وجہ سے وہ حقیقت غلاب سے آشنا نہیں ہے۔ اس طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مولا کے چھوٹے سے لے کر بڑا دشمن بھی مولا کی فضیلتوں کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جو محب ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، جو صاحب معرفت ہیں، وہ مولا سے حکمت حاصل کرتے ہیں، دانائی حاصل کرتے ہیں، شجاعت لیتے ہیں، وہ مولا کی ولایت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہیں کتاب کے۔ تو یہاں پر سائل جو راوی ہے جسے صاحب کتاب القطرہ نے ذکر کیا ہے کہ ابو سعید خدری جو ہے وہ اس واقعے کو نقل کرتا ہے اس طرح کہ جب یہ اعلان ہوا تو ایک شخص مولا کے سامنے آیا، اس نے کہا جو اللہ نے فرمایا ہے استکبر تا ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا من العالین میں ہے؟ تو قبل یہ کہ میں داخل ہوں اس باس میں، وہاں پر مولا نے فرمایا اتو انہا، جو مولا کی ولایت سے پھر گئے ہیں، واستکبروا، انہوں نے تکبر کیا ہے۔ جو بھی مولا کی ولایت سے منہ پھیرتا ہے وہ متکبر ہوتا ہے۔ بے زبان مترجم وحی رحمت اللہ عالمین۔ تو یہاں پر اللہ نے بھی شیطان سے دو ہی لقبوں سے بیان کیا ہے کہ جو تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کیا تو مستکبرین میں ہو گیا ہے؟ تو تکبر خاصیت شیطان ہے جو اللہ اور محمد و آل محمد کی ولایت کا انکار کرنے میں آتی ہے، تو سمجھو وہ سیرت شیطان پر عمل کر رہا ہے۔ تو اس حدیث میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اگر کوئی کہے گا تو ہم حوالہ بھی ہے۔ تو یہاں پر بھی سائل نے، جسے سعید ابن ابو سعید خدری جو ہے وہ نقل رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جب رحمت یہ آیا کریمہ نازل ہوئی تو ایک شخص مولا کے پاس آیا، تو اس نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ الذین ہم اعلی من الملائکہ، یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیں کہ وہ کون ہیں جو ملائکہ سے اعلیٰ ہیں، کیونکہ ملائکہ نے تو آدم کو سجدہ کیا ہے، آلین میں سے وہ کون ہیں، وہ کون ہیں جنہوں نے سجدہ نہیں کیا؟ معنی یہ ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین کننا فی سرادق العرش نسبح اللہ فسبحت الملائکہ بتسبیحنا قبل ان یخلق اللہ آدم بألف عام۔ رحمت اللہ عالمین نے تعارف فرمایا اور بیان فرمایا کہ میں ہوں اور علی ہے، بنت رسول اللہ ہے، حسن اور حسین ہیں صلوات اللہ علیہم۔ ہم اس وقت عرش کے ایک طرف تھے، ہم اللہ کی تسبیح کرتے، فسبحت ملائکہ ہم سے سیکھتے تھے بتسبیحنا، اور ملائکہ بھی ہماری تسبیح کے ذریعے اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ کب تسبیح کرتے تھے؟ کہ جب اللہ نے ابھی آدم کو خلق نہیں کیا، آدم کی خلقت کے 2000 سال پہلے رحمت اللہ عالمین فرما رہے ہیں کہ ملائکہ ہماری تسبیح، جیسے ہم اللہ کی تسبیح کرتے تھے، وہ ہماری آواز کو، ہماری تسبیح کو، ذکر کو سنتے تھے، اور اللہ کی تسبیح و ذکر و
کرتے تھے۔ فلما فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیسا، کہ تمام کے تمام ملائکہ نے جب سجدہ آدم کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ فإنہ ابا ان یسجد، کیونکہ اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے۔ قال اللہ عز وجل تعالی یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے شیطان، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے منع کیا ہے اس کے سجدہ کرنے سے کہ جس کو میں نے بنایا ہے؟ کیا تو نے تکبر کر رہا ہے یا عالین میں سے ہے؟ تو وہ عالین جو ہے وہ ہم تھے۔ المکتوب اسمہم فی سرادق اللیل، وہ جو 5 تھے وہ ہم تھے جن کے نام اللہ نے اپنے عرش کے کونوں پر سجائے ہوئے تھے۔ فنحن باب اللہ الذی یؤتی منہ، مولا فرما رہا ہے کہ ہم ہیں اللہ کا دروازہ جس سے عطا کیا جاتا ہے۔ جو انسان ہم سے توسل کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو ہم سے دور ہوتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ شیطان کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر بنا یہتدی المہتدون، ہمارے ہی ذریعے جو ہدایت چاہتے ہیں ہدایت دیتا ہے۔ فمن احبنا احبہ اللہ، پس جو ہم سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہر کسی سے محبت نہیں کرتا، محبت کرنے کی جو علامت ہے رحمت العالمین فرما رہے ہیں وہ ہم ہیں۔ جس نے ہم سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ، جو ہم سے محبت کرتا ہے اللہ نے اس کی سکونت کو اپنی جنت قرار دیا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَنَا أَبْغَضَهُ اللَّهُ، جو ہم سے بغض کرتا ہے، جو ہم سے نفرت کرتا ہے اللہ اس سے بغض ہے۔ فَأَسْكَنَهُ نَارَهُ، اللہ نے اس کو اپنی جہنم میں اس کے لیے جگہ قرار دی ہے۔ وَلَا يُحِبُّنَا إِلَّا مَنْ تَابَ مَوْلَدَهُ، اللہ اور ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا مگر جس کو اللہ نے پاک و طاہر پیدا کیا، کیونکہ رحمت العالمین فرما رہے ہیں جس کی ولادت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی وہ ہم میں شک کریں گے۔ دعا ہے اللہ و آل محمد کے صدقہ میں ہمیں محبین آل محمد میں شمار فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ہی نصرت محمد و آل محمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عمل کو اس طرح قرار دے جس طرح محمد و آل محمد چاہتے ہیں، ہمارے فعل کو ایسا کرے جس طرح محمد و آل محمد چاہتے ہیں۔ محمد و آل محمد کے صدقہ میں ہمیں توفیق دے کہ سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی، اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ اس کے ذریعے مومنین کی آنکھوں میں ٹھنڈک آئے اور آل محمد کے جنہوں نے ظلم کیا ہے ان سے منتقم آل محمد بدلا لے۔ آمین رب العالمین۔ رب صلی علی محمد۔